پچھلے سال ہم نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا جب ہم نے کہا کہ ہم امتحان لیں گے. اس سے پچھلے سال ہم نے امتحان نہیں لیا تھا تو کچھ بچوں کا خیال تھا کہ اس سال بھی امتحان نہیں ہوگا. ہم نے کہا نہیں، ہم تو امتحان لیں گے. آسانیاں ہم نے پیدا کی لیکن ہم نے کہا اور سوشل میڈیا ماشاءاللہ ایک ایسی چیز نکل آئی ہے کہ اس کی وجہ سے جو پھر بمباری شروع ہوئی وہ بمباری کئی مہینے تک چلتی رہی. اور وہ بمباری صرف میرے پہ ذاتی طور پہ یا ڈاکٹر فیصل پہ نہیں ہوئی، ہماری فیملیز کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ان کے بھی اکاؤنٹس تلاش کر کے اس کے اوپر بھی بمباری. لیکن یہ ایک ہی چیز ثابت کرتا ہے، اور وہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تبدیلی، حقیقی تبدیلی آسان کام نہیں ہے. When you really want to bring change, it's not easy. لیکن یہ جو چینج ایم ڈی کیٹ اور NLEs کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان کی میڈیکل پروفیشن میں آئے گا، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے ہم سب اس کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ کوئی بھی چیلنج ہے اس سلسلے میں تو اس کو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو بھی بہترین فیصلے ہیں وہ کریں گے، اینڈ دیر از ایبسولوٹلی نو ریزن وائی وی وڈ ناٹ ڈو دیٹ. سو اگین آئی کنگریچولیٹ آل the winners today. یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے ایک سیریمنی کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں باقیوں کو انسینٹو ملتا ہے. اور میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین اس بات کا دیتا ہوں کہ آپ نے پرنسپلز کو اور اساتذہ کو، ان کو بھی آنر کیا ہے. سو وہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ. اب ہمارے لیے ایک چیلنج اور ہے، جو تیسرا، جس کا میں عام طور پہ ہائر ایجوکیشن کے ذکر کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ ہم نے اپنے نالج بیس جو ہے اس کو بھی اٹھانا ہے. یعنی کہ جو کریکولم، جو چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالجز میں اور ان میں، دیٹ شوڈ بی ایز گڈ ایز اینی ان دا ورلڈ. دا کریکولم بالکل ہی وہی ہونا چاہیے. سو لیٹسٹ میڈیکل ایڈوانسز جو ہے اس کے اندر ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اتنی تیزی سے علم پھیلتا جا رہا ہے اور اس تیزی سے ترقی ہوتی جا رہی، ترقی کہہ لیں یا آگے بڑھ رہے ہیں، کہ اگر اس کو کیپ اپ نہ کیا جائے تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے اپنے ڈسپلن میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہاؤ ڈو وی کیپ اپ ود دیم. آسان ہو گیا پہلے سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور گوگل کی وجہ سے اور سرچ انجنز کی وجہ سے ایزیئر ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اسی طرح جو کریکولم ہے میڈیکل کالجز کا، اس کی جو ریکیلیبریشن ہے اکارڈنگ ٹو دا نیو ڈیولپمنٹس ان میڈیکل سائنس، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے. بیکاز جب تک وہ ماڈرن کریکولمز نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور کریکولمس میں بھی ہم نے بڑے ڈفیکلٹیز اٹھائے میڈیکل کالجز میں، وہ نہیں کیا ہم نے، تو بے شمار میڈیکل کالجز بن گئے. بلکہ کچھ میڈیکل کالج تو ہمارے ایسے ہیں جو کہ اوورسیز بن گئے ہیں، جو بڑی انیملی ہے کہ ڈگری پاکستان کی ہے لیکن کالج کی سچویشن، فزیکل سچویشن جو ہے وہ کسی اور ملک میں ہے. تو ان حالات میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کوالٹی کا جو ہمارے لیے ایمرج کیا ہے، کہ ہم کس طرح انشور کریں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی وہ منیمم لیول آف ایجوکیشن ہے جو کہ پیشنٹس کو جا کے پھر ٹریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی وی نیور ہیڈ اینی ایگزام اور اینی تھنگ فار میڈیکل پریکٹیشنرز ٹو گیٹ اے سرٹیفکیشن بفور گوئنگ اینڈ پریکٹسنگ. ساری دنیا میں جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں دنیا کے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ پریکٹس نہیں کر سکتے جب تک آپ کو سرٹیفکیشن آفٹر گریجویشن جو ہے وہ نہ ہو. تو یہ بہت ہی ایک اہم قدم، اور مجھے پتا ہے کتنے مشکل حالات میں یہ قدم لیا گیا. اسی طرح ایم ڈی کیٹ جو ہے
جس کے ہم نے آج، کیونکہ کوئی پیمانہ تو بنانا ہے، اور یہ بہت ہی ایک اہم پیمانہ ہے جو بنایا گیا. اگین اس کے اوپر بھی بہت ساری کرٹیسزم بھی ہوئی، تنقید بھی ہوئی، لوگوں نے برا بھلا بھی کہا. اور کیونکہ میں وزیر تعلیم ہوں تو کئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید ایم ڈی کیٹ میری طرف سے ہے، اس لیے میرے بھی واٹس ایپ پہ اور باقی جگہ پہ ایک بچھاڑ جو تھی وہ آئی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ہی کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان میڈیکل کونسل کو، منسٹری آف ہیلتھ کو، خاص طور پہ اپنے کولیگ ڈاکٹر فیصل کو، کہ انہوں نے ثابت قدمی سے اس چیلنج کا مقابلہ کیا.